نوادی الاخرى میں خاص طور پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبد القعبہ رکھا گیا۔ اسلام لانے پر اس نام کو حضور علیہ السلام نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے جس شخص نے اسلام لانے کی بات کی اور بغیر کسی تردد کے اور تعامل کے جس نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی دین پیش کیا اس نے ضرور کچھ سوچا، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے اس پر غور و فکر کا وقت مانگا، کسی نے تردد کیا، کسی نے مشاورت کی مہلت مانگی، لیکن ایک ہستی ایسی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب میں نے ان کو اسلام پیش کیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اور پھر خدمت دین میں جس طرح انہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی صلاحیتوں سے اور دیگر وسائل سے خدمت کی ہے، وہ تاریخ اسلام کا ایک خوبصورت باب ہے۔ بلکہ خود میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں جس کا بدلہ قیامت کے دن رب عطا کرے۔ اقبال بولے امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ وہ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ احسانات کرنے والی ہستی، اور کلیم اول سینائے ما، اور ہمارے طور کا وہ پہلا کلیم ہے۔ ہستی او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کشت امت کے لیے وہ ابر بہار کی طرح ہے، امت کی کھیتی کے لیے وہ برستے بادل کی طرح ہیں، اور وہ ثانی اسنین بھی ہیں، بدر کے ساتھی بھی ہیں، قبر کے ساتھی بھی۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت کا جو ربط و رشتہ تھا، اور جو محبت اور جو الفت ان کو حضور علیہ السلام کی سینے میں رکھی گئی تھی، جو عطا کی گئی تھی، آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ابو بکر کثرت صوم و صلات کی وجہ سے تم میں افضل نہیں ہے، بلکہ ایک شے ہے جو اس کے سینے میں رکھی گئی، تو وہ شے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فراوانی محبت ہے، وہ اطاعت بلا مشروط ہے، بلا تامل مان لینے کی کہانی ہے، جو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز کرتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثانی اسنین کا لفظ بولا گیا، اور یہ لفظ میں نے نہیں بولا، یہ لفظ قرآن نے بولا، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر۔ تو ثانی اسنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، کیا وہ منظر تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہانی سناتے تو رو پڑتے اور فرماتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک رات مجھے دینا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا
تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں تو وہ غار والی نیکی مجھے دے دیں. پھر وہ ساری کہانی سنائی کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انتخاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوں گے. اچھا، حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تم تیار رہنا، اللہ کا حکم آنے والا ہے اور جو ہی حکم الہی ہوگا تو ہم ہجرت کر جائیں گے. تو پھر حکم الہی ہوا، کفار نے حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا اور چراغ زندگی بجھانے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضور سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کے گزر گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ حضور نے دستک دی تو وہ تیار کھڑے تھے. کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا تو تھا تیار رہنا، میں اس دن سے ہی تیار ہوں. تو وہ ہر وقت مستعد اور تیار رہتے کہ نہ جانے حضور کب ارشاد کر دیں اور مجھے پھر تیاری میں وقت لگے، میں کہوں کہ حضور بس 10 منٹ لگیں گے تو وہ لمحہ بلمحہ تیار رہتے. تو کہا میں تیار ہی تھا. پھر حضور کو لے کر کے وہ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے تو زیارات کو، حجاج کو اور معتمرین کو لے جایا جاتا ہے تو انہوں نے غار ثور کا نظارہ تو دیکھا ہوگا. مکہ المکرمہ میں اگر کھڑے ہوں تو مدینہ المنورہ شمال کی جانب ہے اور غار ثور جنوب کی سمت. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف جانا تھا تو ادھر جانے کی بجائے حضور ادھر گئے تاکہ ڈھونڈنے والے ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں اور ہم 3 دن وہاں آرام کر کے پھر آگے چلیں. یہ حکمت عملی تھی. تو اللہ کے محبوب وہاں غار ثور میں چلے گئے. وہ ڈھونڈتے رہے اور حضور غار ثور میں ہے. غار ثور کی بلندی اللہ اکبر. بہت سارے لوگ تو تھوڑا سا چڑھ کے پہاڑ پہ پھر واپس پلٹ آتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. کسی کی ٹانگیں پھول جاتی ہیں، کسی کی سانس پھولنے لگتی ہیں، اور جو اوپر تک پہنچتے بھی ہیں وہ 3 سانس لے کر کے اوپر جاتے ہیں. اور راستے میں وہ چھوٹے چھوٹے ہٹ بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے وہ پانی تازہ مل جاتا ہے تو وہ پیتے ہیں، پھر تازہ دم ہوتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں. سانس پھول جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے، ٹانگیں پھول جاتی ہیں اور پھر کوئی 3 گھنٹے کا سفر کر کے غار ثور پہ پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں غار ثور سے ہو کے آیا ہوں، اور 3 دن تک پنڈلیوں پہ مالش بھی کرواتے ہیں. تو کوئی غار ثور پہ جائے اور تنہا جائے اور اس کو گھنٹے لگے اور وہ سانس لے لے کے جائے، ابو بکر تیری یاری پہ قربان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے. اللہ اکبر. اسے محبت کہتے ہیں، اسے دوستی کہتے ہیں، اسے غلامی کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں تنہا چڑھا نہیں جاتا وہاں حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے پہنچا. ذرا منظر تو دیکھو، حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے حضرت ابو بکر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو غار ثور کی بلندیاں ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. جب غار کے دھانے پہ پہنچے تو کہا حضور آپ یہاں رکیے، میں ذرا اندر دیکھوں اور غار کو جھاڑ لوں اور دیکھوں کوئی وہاں موزی چیز نہ ہو. اندر داخل ہوئے تو جگہ جگہ بلیں نظر آئیں، سوراخ نظر آئے. تو اپنی قمیض پھاڑی اور اس کے ٹکڑے مختلف سوراخوں میں اڑس دیے تاکہ یہ غار محفوظ ہو جائے. لیکن 2 سوراخ بچ گئے جو حضرت عمر کی روایت ہے اس کے مطابق، اور ان سوراخوں میں اپنی ایڑیاں رکھ دی اور آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے. جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف غار ثور آتی ہے. تو وہاں اپنی ایڑیاں رکھ لی اور حضور سے کہا کہ آپ اندر آئیے. تو آقا کریم جب اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور نے سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے.
حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں. مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں. اللہ ادب کا تقاضا ہے نا، آنکھ بھی پوری نہیں کھلی. یار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا بھی تو کمال نہیں ہوتا. ادب کی کچھ حدود بھی ہوتی ہے. اچھا ادب کہتا ہے نگاہ نیچی رکھو، شوق کہتا ہے دیکھو. ادب اور شوق یہ دونوں جب آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شوق کہتا ہے دیکھو ایسا مرحلہ تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، اور ادب کہتا ہے نہیں نگاہ نیچے رکھو. تو جب ادب اور شوق مزاحم ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادب روکتا ہے اور شوق ابھارتا ہے، تو پھر آنکھ پوری نہیں کھلتی. پھر محبوب کو دیکھتا بھی ہے، ادب کو ملحوظ بھی رکھتا ہے. نیم باز. بلکہ میرے امام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ شریف میں جانے کا آپ کو موقع ملے تو وہاں کے آداب کیا ہیں. آج تو وہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے اور جگہ جگہ اپنی سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. محمد خضرا کی طرف کبھی پیٹ ہو رہی ہے، کبھی مواجہ انور کی طرف پیٹ ہو رہی ہے، اور اپنی سیلفیاں لے کے جو ہے وہ فیس بک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف پہنچ گئے. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں گئے، اپنے آپ کو حضور کو بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گئے. اور پھر وہاں جو مناظر ہوتے ہیں، اونچی اونچی لوگ بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہاں تو سانسوں کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا. تو اب اعلی حضرت کیا کہتے ہیں جب حضور کے روضے پہ جانے کا موقع ملے؟ نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں. اعلی حضرت دیکھیے کیا ادب سکھاتے ہیں حضور کے روضے کا، حضور کی چوکھٹ کا. نیم وا یعنی ساری آنکھ نہ کھلی ہو، آدھی آنکھ کھلی. نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، بلبلوں پاسے نزاکت چاہیے. بلبلوں پاسے نزاکت چاہیے، نزاکت کا پاس رکھو. تو اب یہاں منظر کیا ہے؟ اب سنو ذرا، شاعر کا تخیل دیکھو کہ مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں. آنکھ ساری نہیں کھلی اور آنکھیں اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہیں کہ آج دیکھنے کو موقع ملا اور محبوب کو اتنے قریب سے اتنے نیڑے سے دیکھ رہا ہوں. تو آنکھوں کے اندر شوخیاں بھی ہیں لیکن ادب بھی مانے ہے. تو ادب پوری آنکھ نہیں کھلنے دیتا اور شوق آنکھ جھپکنے نہیں دیتا. تو پھر آنکھ آدھی کھلی ہے، حضور گود میں ہے. حضرت ابو بکر کی گود میں حضور کا سر یوں لگتا ہے ریحل میں قرآن رکھا ہوا ہے. ریحل میں قرآن رکھا ہوا ہے. اب سنو ذرا شاعر کا تخیل. مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں. مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں. جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب. حضور استراحت فرما رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے سارے سوراخوں میں اپنی قمیص کو پھاڑ کے اڑس دیا ہے اور 2 خالی سوراخوں میں اپنی ایڑیاں رکھ لی اور حضور علیہ السلام کے سر انور کو اپنی گود میں رکھا اور حضور استراحت فرما رہے ہیں. اب جب سانپ کی سانس گھٹنے لگی، وہ بھی چونکہ اس سوراخ میں ہی تھا اور مکھ کبھی سوراخ سے باہر آتا کبھی سوراخ سے باہر آتا، جا بجا سوراخ تھے. تو جب اس کی سانس گھٹنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے، تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈنگ لگایا. اب سانپ کا ڈنگ اور انسان اپنے وجود کو برقرار رکھ پائے، یہ کوئی تماشا لبے بام تھوڑا ہے. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی. حضرت عمر کی جو روایت اس پہ لفظ ہے مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں. لم یتحرک، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں آنے دی. لم یتحرک مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. حضور کی نیند میں خلل. سانپ نے ڈنگ لگایا اور ایڑی ہٹی نہیں، وہ پیچھے ہٹ ہٹ کے ڈنگ مارتا ہے اور حضرت ابو بکر پوری قوت سے ایڑی کو دبایا ہے. ذرا تصور تو کرو
عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں، عشق ابو بکر سے سیکھو. یہ ہے محبت کی کہانی. حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڑی رکھی ہے اور سانپ جو ہے وہ ہٹ ہٹ کے ڈنگ مار رہا ہے اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. سارا دھیان ادھر لگ گیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے. بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے. دھیان چونکہ ادھر لگا تھا، آنسو ادھر سے نکلے اور حضور کے رخسار پہ گرے. حضور بیدار ہو گئے اور حضور نے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو، تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، بہت جلدی بولتا ہے. پھر اس کے القاب اور اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ جلدی جلدی اپنا دکھا بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی روایت پڑھ رہا کہ جو ایڑی زور کے ساتھ سوراخ پہ رکھی ہے، ابھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو، سانپ نے مجھے ڈس لی. اللہ اکبر. ادب کے اس سٹائل کو چھوڑا، محبت کے اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترک نہیں ہو گیا. گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا آج بھی اسے ہی ملحوظ رکھا اور اسی سٹائل سے بات کرتے ہیں. میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم اٹھاؤ. قدم اٹھایا تو آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا درد جاتا رہا، زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے. اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عود کر آئے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سانپ کا ڈنگ تھا. اللہ اکبر. عاشق کی موت آئی ہے اور عاشق دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہی لمحے دوبارہ لوٹ آئے. وہی سانپ کے جو ہے وہ زہر کا اثر سرایت کرنے لگا ہے. وہ حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت تھا تو غار ثور کی ساری یادیں پھر تازہ ہونے لگی. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور 3 دن تک اور 3 راتیں اس غار میں رہے. اب یہ ڈھونڈتے رہے کہ ادھر گئے ہوں گے، ادھر رہے ہوں گے. پھر ان کے کھوجی نے کہا کہ نشان تو ادھر جاتے ہیں، اور ان کو لے کے وہ غار ثور کی طرف بڑھ گیا اور پہاڑ چڑھ گیا. غار ثور کے آگے جب کہا تو وہاں تک نشان تھے. آگے ایک جھاڑی تھی جس پر تالا جو ہے وہ جالا تن لیا تھا عنکبوت نے، مکڑی نے، اور فاختہ نے انڈے بھی دے دیے تھے. تو اب وہاں ان کا گمان ہوا کہ اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر کے اڑ جاتی ہے، تو یہ یہاں فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ گھوم گیا ہوگا، وہ اس تصور میں گھوم رہے ہوں گے. وہ یہاں مرکز مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے، غار ثور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر وہ کیا منظر ہے. اللہ اکبر. تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے دھانا ہے غار کا، اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے ہیں اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے. اور جو باہر ہیں ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک تو غار کے اندر اندھیرا، اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی چاہیں تو جھک کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اپنے نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا، اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا مشرکین چل رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو حضور سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو جب فکر لاحق ہوئی، ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف، اس کو خوف کہتے ہیں، جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور کی جان کی فکر تھی. تو
تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن نے اس کی حکایت کی، لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ فرمایا ابو بکر تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا؟ اور وہاں سوچتے رہے آگے کدھر گئے ہیں، آگے کدھر گئے ہیں، اور غار سامنے کدھر گئے تھے، اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے استاد کو دیکھ نہیں پاتا، اور جو جھکتا ہے بلال دیکھ لیتا ہے، عمار دیکھ لیتا ہے، ابو بکر دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو کہ میں نہیں دیکھ سکے، ابھی تو قرآن نے کہا نا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ بالکل صحیح، توجہ تو کری، قرآن مجید کے اس اصول کو ملاحظہ کیے، وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو بلال تھا، دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا، دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا، دیکھا تو فاروق اعظم نے تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے، تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ وہ جھکتے تو دیکھتے، جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے جانتے؟ تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا، جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا، جلوہ حبیب بھی دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں گزارے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے، کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نہیں دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ انہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ نور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے ساختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیق ہوئی، توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر اللہ اکبر جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول للصاحب، بغل میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے تو حضور کے لیے ایک پر بنایا گیا، عریش،
وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے، جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے، تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹھہر، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم، وہ حضور کا بنایا گیا۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے نا، سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، لیکن اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالی۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایھا الناس من اشجع فی ھذہ الامہ، من اشجع ھذہ الامہ، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا انت یا علی، آپ ہی؟ حضرت علی فرمائے نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور کو مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک طرح کوئی مجھے مار کے ہی آگے جائے گا نا، پھر جائے گا تو صحیح۔ تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا میں پہرا دوں گا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے گا۔ تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ پھر جنگ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیات تاری ہوئی، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ اور حضور اس قدر الہاؤ جاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سر انور سے ڈھل کے کندھوں پہ، کندھوں سے مبارک پیٹھ پہ آ جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے کہتے ہیں حسبو کا، حضور بس کرو، اللہ مدد کرے گا۔ لیکن حضور الہاؤ جاری کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لیوا یہی ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا۔ اور حضور الہاؤ جاری کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں، پھر اچانک حضور مسکرائے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر بشارت، تو وہ جبریل آ گئے، اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بدر میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کی قربت میں رہے، غار میں حضور کی قربت میں رہے۔ اور اقبال نے تیسری بات کہی، ثانی اثنین غار و بدر و قبر۔ جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا، یا علی اذا انا مت، اے علی جب میں فوت ہو جاؤں۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت علی سے بھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے حضور کو دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روضے پہ لے جانا، دیکھنا کوئی اشارہ مل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا، فجاء علی مسترجعا، حضرت علی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، اور رخ سے کپڑا اٹھایا، اللہ اکبر، گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس، اللہ اکبر، چل خسرو تو دیس اپنے سان چلی پردیس۔ جا علی مسترجعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ اور پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا۔ گنبد خضرا بعد میں بنا ہے، قبہ انور بعد میں بنا، اس وقت حجرہ تھا، اس کو دروازہ لگا تھا، دروازے کو تالا لگا کے رکھا جاتا تھا، ضرورت کے وقت کھولا جاتا تھا۔ پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا،
سب صحابہ موجود ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی آرزو رکھے، ان کا جنازہ حاضر ہے. اللہ اکبر. مزہ مرندہ انج آندہ میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے، میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے. یوں حضرت ابوبکر صدیق کی لاش ہے پڑی، صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے حاضر ہے، کیا حکم ہے، اور منتظر کھڑے ہیں. راوی کہتا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، خاتم المسین امام سیوطی لکھتے ہیں کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الابتذال کروایا. جے شک ہوئی تے چل مدینے، جے شک ہوئی تے چل مدینے، آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں. آخر دعوانا الحمدللہ. لوگوں نے صحابہ کے اندر لڑائیاں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن یہ رحماء بینہم کا عملی مظاہرہ تھے، عملی ثبوت تھے. ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار، ان کی محبت. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے چلے جا رہے ہیں. ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں تھیں. تو کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، جو باریک جال بچھائے گئے ہیں سازشوں کے تو ان سے آگاہ نہیں ہے. ابو بکر و علی کو آپس میں مقابل کھڑے کرنے والے سوچ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو جو حضور کی تربیت کا جوہر تھے ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر یہ کس پہ حرف آتا ہے؟ حضور کی تربیت پہ حرف نہیں آئے گا. یہ سازش تھی اسلام کے خلاف. جو یہ بدقسمتی ہے کہ امت ان سے پیار کرنے کی بجائے آپس میں ان کے ناموں پہ الجھ رہی ہو اور یوں گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے. ایک کا پیار دوسرے سے دوری کا سبب بن جائے. یہ کیا ہوا؟ ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے، اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جائے. ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے منصب ہیں. بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے. بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے. اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے چی بجبی ہو جائیں اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا عکس ہیں، اور صحابہ میں اور اہل بیت میں آپس میں منافات نہیں تھی. تو یہ تو رحماء بینہم کا عملی ثبوت تھے، عملی روپ تھے، لیکن ہم ان کے اندر منافات کھڑی کر دی اور ان کو دو الگ خانوں میں بانٹ دیا. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ اہل بیت اور صحابہ ہماری آنکھیں ہیں، تو معترض نے کہا دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں. تو ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، چونکہ محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں سے جس کو بھی حضور سے تعلق ہوگا وہ محبت اس سے پیدا ہو جائے گی. یار محبوب تو محبوب رہا. اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کی ہیں جو محبوب کے غلاموں سے جڑ گئے. قرآن اٹھائیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. محبوب تیری ہی نہیں، تیرے غلاموں کی نہیں،
تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں میں خدا ان شراروں کی بھی قسم کرتا ہوں۔ محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو گرد اڑتی ہے اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم کرتا ہوں، اور ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے میں رب ہو کے اس آواز کی بھی قسم کرتا ہوں۔ اور تم الجھے ہوئے ہو یہاں ابو بکر و علی میں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، مکہ کی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز جو کرتا رہا ہے، جہاں محبوب خرام ناز کریں وہ گلیاں اچھی لگیں۔ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے یار، جس شہر کی مٹی میں شفا ہوگی، اور شفا ہوئی کیوں؟ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست، کہا کہ اس مٹی میں شفا اس لیے پیدا ہوئی کہ یہاں قدم حضور کے لگے، تو وہ ذرے خاک کے بھی شفا بن گئے جن ذروں کو حضور کے شہر سے نسبت ہو گئی، تو جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، اور جو مزار کا بھی ساتھی اور غار کا بھی ساتھی ہے، تو ان کی عظمت کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو تولنے بیٹھ جائیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ عظمتوں پر بات کریں جن کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے، کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا ہو۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔